طور پر عیاں فرما دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اہل ایمان سے خطاب کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اب ائمہ تفسیر کی ایک پوری ڈیبیٹ موجود ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے۔ میں پہلی مراد دھنی کلاں والوں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اپنے جاگنے کا ثبوت اس طرح دیجئے گا کہ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا، مجھے احساس رہے کہ زندہ لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلی مراد جو ائمہ تفسیر نے اللہ کی رسی سے لی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان تم میرے مصطفیٰ کو تھام لو، تم میرے محبوب کو تھام لو، تم ذات مصطفیٰ کو تھام لو۔ کیوں؟ تم جتنا سرکار سے جڑ جاؤ گے اتنا خدا کے قریب ہو جاؤ گے، اتنا خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ چلیں ماشاءاللہ سٹیج کے اوپر جی تھوڑا آگے کروا دیں مزید۔ اچھا جی، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے دوست وہ کھڑے ہیں ان کو جگہ مل، جلدی آگے ہو جائیں، ایک ایک قدم دو قدم آگے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ نعرہ لگوا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دھنی کلام والو نعرہ رسالت اس طرح لگاؤ، یا رسول اللہ اس طرح کہو۔ امداد مہاجر مکی کہتے ہیں کہ جس بزم میں 1000 مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا جائے اس بزم میں کسی نہ کسی شخص کو آقا کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو آج پتہ نہیں کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آقا کی زیارت ہوگی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، کیا بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو ذرا بلند آواز سے بولیے، پہلی تفسیر اور مراد کیا ہے اللہ کی رسی سے؟ وہ خود رسول پاک کی ذات ہے، اور یہی میلاد کا مہینہ، یہی ربیع النور کا مبارک مہینہ جس میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے، ہم کیوں نگر نگر گلی گلی جلوس نکالتے ہیں، آقا کی عظمت کے جھنڈے لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی نسلوں کا تعلق سرکار سے جوڑنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ بات کا درس دیتے ہیں جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے اس کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر یہ جشن کا سما ہوتا ہے۔ اور میں قبلہ ایک بات کروں، میں نے خود اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کو سنا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ خود یہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ اگر بچوں میں نبی کی محبت پیدا کرنی ہو تو سنیوں کے مدرسے میں ڈال دو۔ یار آپ کی اتنی ٹھنڈی، سبحان اللہ۔ ابھی تو سردیاں نہیں آئیں، ذرا مل کے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ نقیب صاحب کے حصے کی بھی کچھ محنت میں کر لیتا ہوں، چلے بعد میں آنے والے مہمانوں کے لیے ذرا آسانی رہے گی۔ چلے کچھ میرے گھر کے لوگ بھی محبت کرتے رہیں گے تو چلے میں انہیں کہنے کے قابل رہوں گا کہ میرا گھر تو میرا ساتھ دے رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلی مراد رسول پاک کی ذات ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، جب قبلہ قاری شہزاد صاحب نے مجھے یہ موضوع سارا بتایا تو میری ان سے کچھ بات چیت بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا فرحان بھائی میری چاہت ہی یہ ہے، میرے مدرسے کا نصاب ہی یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والے بچوں کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو، سرکار کی محبت ہو، یا مرتضیٰ کی محبت ہو، یا قرآن کی محبت ہو۔ تو دوستان محترم، پہلی تفسیر، پہلی مراد کہ اللہ کی رسی سے مراد رسول پاک کی ذات۔ اب دوسری مراد سنیں،
दूसरी मुराद, अब मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा चूंकि मैं मौजू को जरा आगे लेके जाना चाह रहा हूं, बस जुमलों पर इक्तिफा करूंगा। दूसरी मुराद ये ली गई कि इससे मुराद हुजूर की अहले बैत है। तवज्जो, आज इस दौर के अंदर हमें जरूरत है जो खारजियत का फितना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज दोस्तान मोहतरम जरूरत इस अमर की है कि आज अपनी बच्चों के दिलों में अहले बैत का प्यार उजागर किया जाए। तो इसीलिए इस आयत की तफसीर के अंदर एक तफसीर ये भी है कि उन्होंने फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ये तुम्हें गुमराही से बचाएगी, ये तुम्हें तफरकों से बचाएगी। तो पर्दा उठाने वालों ने उठाया कि अल्लाह की रस्सी से मुराद तो अहले बैत है, यानी कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अली है, अल्लाह की रस्सी से मुराद मौला अली है। अब अगली बात सुने, तीसरी मुराद, सुभान अल्लाह बोलिएगा, जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है वो तो जरूर बोले। तीसरी मुराद ये है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद खुद कुरान पाक है। तो अब देखें, कुरान एक ही आयत के अंदर नबी की मोहब्बत का पैगाम भी सुना रहा है, कुरान एक ही आयत के अंदर अली की मोहब्बत का पैगाम भी सुना रहा है, और कुरान खुद अपनी मोहब्बत का पैगाम भी सुना रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, ये था कुरान। अब जरा अहदीस मुबारका की तरफ चलते हैं। हजूर ताजदारे कायनात ने खुद अपनी जुबान से किबला मुसलमानों का निसाब मुकर्रर फरमा दिया, यानी कि मेरे आका ताजदारे कायनात की वो जुबान जिस पर अल्लाह ताला फरमाता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये जुबान जब कलाम फरमाती है तो सरकार नहीं बोलते, बल्कि जुबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा फरमा रहा होता है। ये वो जुबान। अब मेरे आका निसाब क्या दे रहे हैं उस उम्मत को? अहले इल्म हजरात से दुआ लेना चाहूंगा। मेरे आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, तीन चीजों की मोहब्बत, ताज़ीम और तरबियत अपनी औलादों को दो। रसूल फरमा रहे हैं तीन चीजें, तीन चीजें, तीन चीजें। आका पहली कौन सी? फरमाया मेरी मोहब्बत। आवाज कम आइए, जरा आशिक बन के हाथ उठा के बोलिएगा, जरा जश्न का समा बनाइए, पता चले कि जिंदा नबी की जिंदा उम्मत बैठी है। आका ने फरमाया पहली मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार। दूसरा फरमाया मेरे अली का प्यार, मेरे हसन का प्यार, मेरे हुसैन का प्यार, मेरी बेटी बतूले ज़हरा का प्यार, और तीसरी कुरान की मोहब्बत। अब इधर ये तीन जरा मेरी जानिब देखिएगा, मैं आप तमाम अहबाब के दिलों पे दस्तक देना चाहूंगा। ये देखें मेरी जानिब, तीन चीजों का बयान है हदीस के अंदर, नबी की जात, अली की जात, कुरान। तरतीब भी यही है, पहले नबी की जात, फिर मौला अली की जात, फिर कुरान। अब किबला एक सोचने वाली बात ये है, मौला अली को दरमियान में क्यों रखा? आपकी मुस्कुराहटों का ताल्लुक, मौला अली दरमियान में क्यों है? इस हदीस की तरतीब काबिले गौर है। क्यों? देखो, जो दरमियान में होता है उसका ताल्लुक इधर भी होता है, इधर भी होता है, उसका ताल्लुक किबला इधर भी होता है, इधर भी होता है। अब मौला अली को आका ने दरमियान में रख के बताया, जमाने वालों, नबी का प्यार चाहिए वो भी अली से मिलेगा, कुरान का इल्म चाहिए वो भी तेरे अली से मिलेगा। क्यों? नबी इधर, मौला अली इधर नबी से जुड़े हुए हैं, उधर कुरान से जुड़े हुए हैं। इस बात पे सुभान अल्लाह बनती थी। बात समझ में आ रही है?
اب اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آپ کہیں کہ فرحان بھائی کیسے جڑے ہوئے ہیں اور کتنا جڑے ہوئے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں اور کتنا جڑے ہوئے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے قبلہ ذرا تصور کیجئے مولا علی کا میرے آقا سے رشتہ اور تعلق دیکھیے ذرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں شاید آپ سمجھ کے سبحان اللہ بول سکیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، دروازہ گھر سے جڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ دروازہ گھر سے جڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ دروازہ گھر سے جڑا ہوتا ہے اور ہر کوئی دروازے سے ہو کے اندر جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں جان لو، اگر تمہیں علم مصطفیٰ کی خیرات چاہیے، اگر تمہیں علم نبی کا فیضان چاہیے تو میں نے دروازہ علی کو بنایا، اب جو علی کا نوکر ہوگا اسے ہی نبوی علم کی خیرات نصیب ہوگی۔ لوگوں نے آج علی شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حیدر حیدر کرنا یہ شیعوں کا کام ہے، اور ہم نے حیدر حیدر کیا تو ہم پر فتویٰ لگے گا۔ افسوس ہے مجھے تیری ایسی سنیت کے اوپر، افسوس ہے اس سوچ کے اوپر کہ نبی علی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہم نے وہ جڑا ہوا علی جو ہمارے دامن میں ایمان کا حصہ تھے ہم نے وہ پکڑ کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تم کرو علی علی، ہم تو نہیں کہتے کیونکہ ہمیں فتووں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آہستہ سے بولوں گا شاید اگر آپ سبحان اللہ بول سکیں۔ قبلہ سوچنے کی بات یہ ہے وہ کتنا کہ نبی سے جڑا ہوا ہوگا کہ شب ہجرت رسول نے بستر پہ بھی علی کو لٹایا۔ آپ کی آواز کم آئی ہے۔ دیکھو بھئی میرا تعلق ہے منہاج القرآن سے، ہم بڑی کھلی کھلی لفظوں میں بات کرنے کے عادی ہیں، فتووں سے ہم کبھی نہیں ڈرے، نہ ہی ہم نے کبھی اپنا عقیدہ بدلا ہے۔ آج اس مقام پر سن لے صحابہ اور اہل بیت، مجھے ایک بات بتاؤ، شب ہجرت آقا تاجدار کائنات نے اپنے بستر پر جب علی کو لٹایا تو لوگوں کو یہ تو سمجھ آیا ہوگا کہ نبی کے بستر پر یا خود نبی آرام کرتا ہے یا علی آرام کرتے ہیں۔ لیکن سنو قبلہ، اہل علم، اہل فکر و دانش جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، توجہ۔ لوگوں کی امانتیں تھیں، حضور فرماتے ہیں علی تو مجھ سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ امانتیں تو لوگوں نے میرے پاس رکھوائی ہیں۔ بولو، امانتیں تو میرے پاس رکھوائی ہیں نا، میرے پاس رکھوائی ہیں امانتیں، لیکن میں جا رہا ہوں صدیق اکبر کو لے کے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو یار ذرا، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا معذرت کے ساتھ۔ آج اس دور کے اندر ضرورت ہے صحابہ کا بھی دامن تھاما جائے، اہل بیت کا دامن بھی تھاما جائے۔ میں ایک جملہ کہنے لگاؤں گا، اب ہر قسمت والا ہے جو ونڈ کر سکے۔ لوگوں کی امانتیں تھی میرے آقا کے پاس، کن کی؟ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، جو ابھی میرے آقا نے کہا علی تو اتنا جڑا ہوا ہے کہ میں اپنی امانتیں جو لوگوں نے مجھے دی ہیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو لوگوں کو واپس کر کے آ جائے۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، دھنی کلام والوں بڑا قسم سے امتحان میں ڈال دیا۔ میں اتنا ٹھنڈا مجمع میں نے پورے ربیع الاول پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ اس جملے کے اوپر ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے جاگنے کا اور اپنی ذرا محبت کا ثبوت دے گا۔ جب لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی باری آئی، اللہ نے حضرت علی کا انتخاب کروایا۔ یار آواز کم ہے قبلہ، ہر بندہ بول اٹھے گا، یہ اتنی محبت والا جملہ ہے۔ دیکھو لوگوں کی امانتیں تھی، جب وہ دینے کی باری آئی اللہ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائی اور رب نے اپنی امانت کو صدیق اکبر کے حوالے کی۔ ہائے 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 ہائے،
قبلہ ہم تو ڈوب کے ماننے والے لوگ ہیں. یہ جو آج تک جھگڑے پال رکھے ہیں خدا کی قسم یہ جھگڑوں کا فتنہ امت میں نہ پھیلتا ورنہ صحابہ اور اہل بیت یہ تھے عشق والے لوگ. اب دیکھیے فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے. اب ادھر علی ہیں غار میں صدیق ہیں. میں چاہوں گا آپ بولو یار ذرا محبت سے بولو. ادھر صدیق ہے. اب صدیق اکبر کس کیفیت میں اور مولا علی کس کیفیت میں امتحان لوں گا آپ کے ذوق کا. ادھر مولا علی تلواروں کے سائے میں ادھر مولا علی تلواروں کے سائے میں اور ادھر سانپ کے منہ میں صدیق کی ایڑی. بولو بولو. ادھر مولا علی تلواروں کے سائے میں ادھر سانپ کے منہ میں صدیق کی ایڑی. ہاتھ اٹھانا یہ دونوں نے بتا دیا نبی کی خاطر جان دینے میں نہ صدیق پیچھے ہے نہ علی پیچھے. کیا کہنا زندہ. تو پتہ چلا آقا نے کہا میرے علم کی خیرات چاہیے جاؤ علی کے پاس. سمجھ رہے ہو بات. تو آئیے تیسری بات اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے پتہ چلا. اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں قبلہ مولا علی علیہ السلام اور آقا تاجدار کائنات کتنے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کتنے جڑے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ یہ ماہ ربیع النور سے بڑھ کر اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. آپ آج تک یہ بات سنتے آئے آدم علیہ السلام سے نور مصطفیٰ چلا چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل سفر کرتا کرتا پاک پشتوں میں پاک سلبوں میں سفر کرتا کرتا حضرت عبد المطلب تک پہنچا. آواز آنی چاہیے تھی سبحان اللہ کی. یہ آپ نے سن رکھا ہے قبلہ. آپ توجہ کیجئے میرا سوال یہ ہے یہ تو نور مصطفیٰ سفر کر رہا تھا مولا علی کا نور کہاں تھا. پھر نور مرتضیٰ کہاں تھا. تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جن پاک سلبوں کے اندر نور مصطفیٰ چل رہا تھا انہی پاک سلبوں اور پشتوں کے اندر نور علی المرتضیٰ بھی سفر کر رہا تھا. قبلہ اب اللہ کو دیکھیں یہ قربت پسند کتنی ہے. اللہ کو یہ قربت پسند کتنی ہے. یہ دو نور چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے حضرت عبد المطلب تک یہ دو نور ساتھ رہے. آگے اب حضرت عبد المطلب قبلہ توجہ چاہوں گا حضرت عبد المطلب سے جب ان کی پشت سے نور نبوت نکلا تو وہ حضرت عبداللہ کے دامن میں گیا. توجہ ہے. حضرت عبد المطلب سے جب نور نبوت نکلا وہ حضرت عبداللہ کے دامن میں گیا اور جب نور مرتضیٰ نکلا وہ ابو طالب کے دامن میں گیا. اب دیکھیں یہ نور یہاں پر آ کر جدا ہو گئے. توجہ ہے میری جانب جناب. یہ نور یہاں پر آ کر جدا ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان دونوں نوروں کو ساتھ رکھا تو بھی کسی حکمت کے ساتھ اب یہاں جدا کر دیا. اس میں بھی ایک حکمت ہے. باری تعالیٰ کیا حکمت ہے فرمایا دیکھو ذرا یہاں پر اب یہ دو نور جدا ہو گئے. نور نبوت حضرت عبداللہ کی طرف چلا گیا نور ولایت حضرت ابو طالب کی طرف چلا گیا. اور جب مولا علی اور بطول زہرا کا نکاح ہوا اور مولا حسین دنیا میں آئے وہ دو نور پھر سے حسین کے اندر جمع ہو گئے. اللہ کو یہ قربت کتنی پیاری ہے. ہائے 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 یہ قربت رب کو کتنی پیاری ہے. تو دوستان محترم یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا علی علیہ السلام کتنا جڑے ہوئے ہیں نبی کے ساتھ. تو اس لیے دوستان محترم یہ دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں نبی کا پیار اسے ہی ملتا ہے
جس کے دامن کے اندر مولا علی کا پیار آتا ہے، جس کے دامن کے اندر مولا علی کی غلامی آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی علی کا منکر ہو، کوئی مولا علی کا منکر ہو اور اپنے دل میں نبی کا پیار بسائے، نبی کا پیار کبھی بھی اس دل میں نہیں آتا ہے۔ ایک یہ رخ ہے جو حدیث کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا کہ مولا علی درمیان میں کیوں ہے۔ اب آپ کو دوسرا رخ بتاتا ہوں کہ مولا علی قرآن سے کتنا جڑے ہوئے ہیں۔ چلیں آپ ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں چلیں۔ مولا علی نبی سے جڑے ہوئے ہیں، اب بیک وقت مولا علی قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ اب دوستان محترم، آپ کھولیں جا کر اپنے گھروں میں قرآن پاک کھولیں جا کر۔ اب جب آپ قرآن پاک کھولیں گے تو شروع کہاں سے ہوگا؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے بسم اللہ کو سمجھنا پڑے گا، بسم اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جب بسم اللہ کی معرفت پاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ با کے نیچے والے نقطے کو تو بہت ضروری سمجھنا پڑے گا، بہت ضروری سمجھنا پڑے گا۔ کیوں کہ اس با کے نقطے کے اندر علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنے بھی اسرار اور معارف رکھے وہ سارے جمع کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیے، اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنے بھی راز، جتنے بھی اسرار اور معارف رکھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھا، اور پھر بسم اللہ کی با میں رکھا، اور پھر اس با کے نقطے میں رکھا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں با کے اس نقطے کو علی کہا جاتا ہے۔ تو مولا علی اتنا قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستان محترم، اپنے دلوں کے اندر ایک بات بسا لیں، علی والا بھی وہی ہو سکتا ہے جو قرآن والا ہو۔ آپ کو انشاءاللہ کل سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علی والا وہی ہو سکتا ہے جو قرآن والا ہو۔ نا آپ اب بولیں گے تو میں اگلی بات کروں گا، میں فکری بات تو اپنی مرضی سے کرنے کا عادی ہوں۔ قبلہ علی والا وہی ہے جو قرآن والا ہے۔ چلیں اگلی بات کہتا ہوں تو تڑپ کے سبحان اللہ بول دیجیے، او کوئی بھنگی چرسی علی والا نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آئیے کیا کہہ رہا تھا؟ اب دوبارہ دہراتا ہوں، اب ذرا محبت سے بولیے گا، آپ کے بچوں نے حفظ کیا ہے، علی والا قرآن والا ہوتا ہے۔ جو قرآن والا ہو وہ علی والا ہوتا ہے، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جہاں علی نہ ہو وہاں قرآن بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اہل علم سے دعا لینے کے لیے۔ قبلہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے خوارج کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک علامت یہ بیان فرمائی، وہ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق میں جا کر اٹک جائے گا، نیچے نہیں جائے گا، ان کے سینے پر قرآن کا نور وارد نہیں ہوگا۔ اب یہ سوچتا رہا میں بحیثیت طالب علم، یہ کیا بات ہے کہ قرآن ان کے پڑھتے وہ قرآن ہے زبان سے، مگر حلق میں جا کر اٹک کیوں جاتا ہے؟ ان کے دل کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر قرآن کا نور وارد کیوں نہیں ہوتا؟ تو مجھے یہ بات تب سمجھ میں آئی جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو سبحان اللہ بولنے کی میں کیا گل کر رہا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق میں جا کر ان کے دل کو دیکھتا ہے کہ علی ہے۔ اگر مولا علی کا پیار ان سینوں کے اندر ہو قرآن اتر جاتا ہے، اگر علی کا پیار نہ ہو قرآن کہتا ہے تو علی کا نہیں ہوا، میں تیرا نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟
تو پھر سبحان اللہ بولیں ذرا مسکرا کے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا، اگر ہم قرآنک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں نا قرآن کی، تو ایک راز سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھو، جہاں قرآن کے اندر نبی کا ذکر موجود ہے نا، وہاں ولی یا ولیہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ ولی پیرانو منن والے لوگ ہوتے بولو سبحان اللہ۔ بس میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، میں زیادہ اب تو وقت نہیں لوں گا، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ جہاں قرآن کے اندر ہے نا نبی کا ذکر، وہاں ذکر ہے ساتھ ولی کا یا ولیہ کا۔ میں مثال دیتا ہوں، جہاں حضرت موسیٰ ہے وہاں ساتھ خضر کا بھی ذکر تو ہے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے وہاں بی بی ہاجرہ ولیہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جہاں قرآن کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں ولیہ بی بی مریم کا ذکر بھی موجود ہے۔ جہاں قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں آصف بن برخیہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ توجہ ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے بی بی ہاجرہ کا ذکر، جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے خضر کا ذکر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے آصف بن برخیہ کا ذکر، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے بی بی مریم کا ذکر، تو سوال تو یہ ہے نا کہ سرکار کے ساتھ کون تھا؟ حضور کے ساتھ کون تھا؟ نہ نظریں اٹھا کے دیکھیے، تمہیں میدان غدیر نظر آئے گا، دو ہاتھ ہوا میں نظر آئیں گے، ایک ہاتھ نبی کا ہے ایک ولی کا ہے۔ نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ولی کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو دو جانب میں نے دوہرا رشتہ آپ کو بتا دیا، دوہرا رشتہ کہ مولا علی نبی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور قرآن سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو دوستان محترم، اب مولا علی علیہ السلام کا منگتا وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں نبی کا بھی سچا پیار ہو اور قرآن کا بھی سچا پیار ہو، اور مولا علی علیہ السلام کا وہی ہو سکتا ہے جو رسول کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہو۔ آواز کم آئی ہے؟ میں ایک بات کروں، مجھے ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے مجھے دکھائیں مولا علی نے رسول کی کسی نسبت کی بے ادبی کی ہو۔ دیکھیں نا، علی والا تو وہی ہو سکتا ہے جو سیرت علی کو سامنے رکھے، تو نبی والا بھی وہی ہوتا ہے جو نبی کی سیرت کو سامنے رکھے۔ اب نبی علی کی سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں وہ تو وہاں تو توہین نہیں ملتی، وہاں تو ادب ہی ادب ہے، وہاں تو لحاظ ہی لحاظ ہے۔ تو دوستان محترم، آج اپنے دلوں میں یہ بات بسا لو کہ آج اگر غلامی مولا علی کا دعویٰ کرنا ہے تو نبی سے بھی رشتہ جوڑنا پڑے گا، قرآن سے بھی رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ اور شاید آپ اس جملے کو کبھی یاد رکھیں اور آپ کو یہ یاد آئے کہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں اور آج ہمیں قرآن کی کتنی کی ضرورت ہے۔ ارے زمانہ گواہ ہے، ایک ہم علی والے ہیں جن کو فقط مولا علی کا نعرہ تو لگانا آتا ہے، مولا علی کے نیاز لنگر پکانا آتا ہے، مگر شاید سیرت مولا علی یاد نہیں۔ لیکن ایک علی والا حسین بھی تھا۔ آواز آئے گی کوئی پیچھے سے سبحان اللہ کی؟ ایک علی والے مولا حسین بھی تھے۔ انہوں نے کہا بابا جان میں زمانے کو بتا کے جاؤں گا علی والا کیسا ہوتا ہے کہ سارا گھر بار قربان کر کے نیزے کی نوک پر قرآن کا نغمہ زمانے کو سنا کر یہ بتاؤں گا ارے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور آج امت کا کیا حال ہے؟ سب کچھ رکھ لیں گے، قرآن چلا ہے تو چلا جائے کوئی بات نہیں۔ آج دیکھ لو
اپنے گھروں کی الماریوں کے اوپر وہ سالوں پڑا قرآن جس کے اوپر آج مٹی کی گرد پڑی ہے، وہ وہی قرآن ہے جس کو حسین نے کربلا میں بچایا تھا۔ یہ قرآن آج پکار رہا ہے، اے امت مسلمہ جاگو جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ تم نے عدالتوں میں جھوٹی قسم اٹھائی تو تمہیں قرآن یاد آیا، تمہارا کوئی مر نہیں رہا تھا تو تم یاسین پڑھنے لگے کہ اس کی جان نکل جائے۔ قرآن سوال کرتا ہے، اے مصطفیٰ کی امت مجھے بتا، میں مارنے آیا تھا یا زندہ کرنے آیا تھا؟ بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت قرآن کا سایہ کرتے ہو، ساری زندگی بیٹی کو قرآن نہیں پڑھاتے؟ یہ کیسی وفا ہے نبی علی سے، اور کیسی وفا ہے قرآن سے۔ ہماری کوٹھیاں تو قبلہ تعمیر ہو جاتی ہے، محلے کا مدرسہ تعمیر نہیں ہوتا ساری زندگی۔ معذرت کے ساتھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اچھی پہلے فضیلتوں کی بات صحیح تھی، یہ کون سی باتیں شروع ہو گئیں؟ انہی کی تو ضرورت ہے آج۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ان ماں باپ سے پوچھو نہ جا کر، یہ جن 11 بچوں نے آج قرآن حفظ کیا ہے، دل کتنا ان کا باغ ہوگا۔ بچہ ان کا تھا، جنتی قاری وسیم نے بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس دور میں جنت کے سودے معمولی مل جاتے ہیں؟ کوئی پوچھے جا کے، یہ قرہ حضرات بیٹھے ہیں، میں خود جانتا ہوں، گواہ ہوں حفاظ کی زندگی سے، یہ کب سردیوں کی رات ہو فجر سے پہلے اٹھنا ہے، گرمیوں کی رات ہو فجر سے پہلے اٹھنا ہے، کبھی رات کے 10 کبھی رات کے 11-12 بج جاتے ہیں، کبھی روٹی ملی نہ ملی، سوکھی ملی گرم ملی، دال ملی نہ ملی، چپ کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے یارو۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کے علاقے کے اندر ایسا بندہ موجود ہو جو آپ کے بچوں کو ہیرا بنا دے تو تمہیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے یا نہیں؟ بول کے جواب دو یار، دل سے بننا چاہیے نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قاری وسیم شہزاد بھائی نے آپ کے بچوں کو نہیں نکھارا، آپ کو بھی اس قابل کر دیا کہ اللہ قیامت والے دن آپ کے سر پہ نور کا تاج سجائے گا۔ کاش یہ امت آج بیدار ہو جائے، کاش کہ اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آخری 5 منٹ مجھے برداشت کرے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے لیے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ہر باپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائے، ورنہ میں آپ کو بتا دوں دنیا کی تعلیم ہم نے بھی حاصل کی ہے۔ ہم نے اگر دین پڑھا تو دنیا چھوڑ نہیں دی تھی، دین ہم نے بھی پڑھا، دنیا بھی پڑھی ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیں، ایم فل تک پہنچ گئے، مگر آج بھی یہ دل سے آواز آتی ہے، ایم فل تک میں پڑھا ہوتا، مجھے قرآن کی سورت نہ پڑھنے آنے دیتی، میں اپنے دادا دادی کی قبر پر پڑھ کچھ نہیں سکتا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ پھر کیا فائدہ اس دنیا کا کہ کماتے اولاد کی خاطر رہے، پسینے اولاد کی خاطر بہاتے رہے، اس قابل بھی نہ بنا سکے اولاد کو کہ آپ کی قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لے جا رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، آئیے آج سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے عہد کریں، ہاتھ اٹھائیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں گے۔ بس انہی بات کے اوپر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اہل علاقہ پر رحمت فرمائے، اور قاری وسیم شہزاد جیسا شہزادہ بندہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اللہ آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔